بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، عاقبت بخیر فرما. درود پڑھ دے محمد. حضرت گرامی، ایام شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک روایت کے مطابق 15 شوال، دوسری روایت کے مطابق 25 شوال، دونوں میں ذکر کریں امام کا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم ہمیشہ شہادت کے موقع پر کوشش کرتے ہیں کہ پہلے عقیدے کے مسئلے کو مختصر بیان کر دیں، پھر امام کی زندگی پر گفتگو کریں، اور پھر انشاءاللہ مجالس ہوں گی اس میں مفصل گفتگو رہے گی. عقیدے کے لحاظ سے یہ بات واضح ہے اور بار بار واضح کرتے رہیں گے کہ ہم امامت کو اصول دین کا حصہ جانتے ہیں، اور علماء اس کی تشریح اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ نبوت و رسالت کی کنٹینیوشن ہے، نبوت و رسالت نہیں ہے. یہ کہیں بھی غلط فہمی نہ ہو. جو ہدایت کا سلسلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا ہے، وہ ہدایت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہنا ہے. اب اس سلسلے میں کیا طریقہ کار اپنایا گیا ہے؟ اس سلسلے میں طریقہ کار یہ اپنایا گیا ہے کہ غیبت کے زمانے میں علماء اس ذمہ داری کو پوری کرتے ہیں، اور علماء کی ہدایت کا کام، مومنین کی ہدایت کا کام امام علیہ السلام غیبت میں کرتے ہیں. لیکن وصال رسول اکرم کے بعد ہدایت کا چیپٹر بند نہیں ہوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت کا نظام چلا ہے وہ نظام چل رہا ہے، بند نہیں ہوا. اور 12 معلوم شخصیات کے ذریعے امامت کا سلسلہ آگے بڑھا ہے. اور اہل سنت کی سنن نسائی کے علاوہ بھی اور کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ سیکون بعدی 12 خلیفتاً کلہم من قریش. میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، یہ سب قریش میں سے ہوں گے. اور ہم 12 کے 12 قریش بنی ہاشم رسول اکرم کی نسل سے اماموں کو جانتے ہیں. مولا کائنات ظاہر ہے کہ رسول اکرم کی نسل سے نہیں، لیکن 11 امام رسول اکرم کی نسل سے ہیں، اور مولا کائنات بنی ہاشم حضرت ابو طالب علیہ السلام کی نسل سے. اور قرآن مجید کی آیت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں. اب اس اولی الامر کو سمجھایا ہے، پھر بھی سمجھا دیتے ہیں اس لیے کہ بیان کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہاں پر 2 معنی لیے جاتے ہیں، جو تم میں سے اولی الامر ہو، یا جو تم میں سے اولی الامر بنا دیا جائے، یا جس کو اولی الامر بنایا گیا ہے. اہل سنت کے ہاں نظریہ یہ کہ جو اولی الامر بن گیا، صاحب اختیار بن گیا، وہ اب واجب الاطاعت ہو گیا. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں اولی الامر بمعنی واقعی 12 امام ہیں، اس کے علاوہ نہیں. اب غیبت کے زمانے میں سسٹم چلانے کے لیے کوئی سسٹم بنایا جائے، اس سسٹم کو ولایت فقیہ کا سسٹم کہتے ہیں، لیکن وہ صرف ہماری ایکسیپشنل نیڈ ہے. میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ ولایت فقیہ کا نظام
اس وقت ہماری استثنائی ضرورت، کوئی تو نظام چلانا ہے۔ فقہاء نے کہا کہ یہ نظام وہ نظام ہے کہ جو ہم کنٹینیوشن لے جائیں گے جب تک خود صاحب امر نہیں آ جاتے، اس لیے اولی الامر بے معنی حقیقی، ورنہ امام کا لفظ تو میں نے پہلے بھی بتایا، امام جماعت تشریف نہیں لائے، امام کھڑے ہو گئے، امام نے تکبیر کہہ دی، نماز جماعت میں کہتے ہیں نا، تو کیا اس کا مطلب وہ زمانے کے امام ہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے جو لیڈ کر رہا ہے۔ امام بمعنی باقی صرف اور صرف 12 امام ہیں، درود پڑھ دیں محمد۔ اب جب چھٹے امام علیہ السلام کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو عجیب صورتحال ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد امت مسلمہ ہل گئی کہ وہ ہوا کیا ہے۔ آج بھی امت مسلمہ سوچ میں پڑی ہوئی ہے کہ یہ بھی ممکن تھا، یعنی بعض مرتبہ اہل سنت کے اہل علم مولانا اس حد تک ہو سکتا ہے کہ رسول کے نواسے کو ہی کاٹ دیا جائے، یعنی انسان اس کو درک کرنے سے قاصر ہے کہ ابھی تو 50 سال نہیں گزرے، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولانا ہمیں یقین نہیں ہے کہ کربلا کا واقعہ نہیں ہوا، لیکن ہمیں اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ ابھی تو 50-55 سال چند سال گزرے ہیں، ابھی تو یعنی اسلام تازہ وارد ہوا ہے مسلمانوں کے درمیان میں۔ میں نے کہا رسول کے نواسی کا گلا کاٹنا تو ٹھیک ہے، رسول کی نواسیوں کو بے پردہ پھیرانا کیسا ہے؟ وہ سلسلہ وہاں سے ایک خاص روش اختیار کرتا ہے۔ چوتھے امام علیہ السلام دعاؤں کے ذریعے چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں، اس لیے کہ فتنے کا زمانہ تھا، پیغام دینا ہے۔ پانچویں امام علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب موقع آیا ہے کہ فتنہ گروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مہار ڈالنا شروع کی ہے اور ہم سے ان کی نظر ہٹ گئی ہے، تو انہوں نے فوراً علمی کام، کیونکہ اصل کام ائمہ معصومین کا علم کو آگے بڑھانا اور پھر نظام اسلامی کو آگے بڑھانا، اب وہ نظام اسلامی کوئی اور چلا رہا ہے اور اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے کہ اس نظام اسلامی کو ہاتھ میں لیا جا سکے، تو پہلی ڈیوٹی تو کرنی ہے نا۔ انہوں نے علم پھیلانا شروع کیا اور وہ اس طرح سے پھیلنا شروع ہوا، اور ظاہر علم ہے کہ چھٹے امام علیہ السلام کے زمانے میں ہم 4000 شاگرد تو کہتے ہیں، درود پڑھ دیں محمد علیہ۔ در حقیقت پانچویں اور چھٹے امام علیہ السلام کے زمانے میں 40,000 سے زیادہ شاگرد تربیت ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ شاگردوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اجتہاد کا طریقہ معصومین نے ہمیں سکھایا کہ جب غیبت کا زمانہ آئے اور تمہیں چیزوں کے بارے میں پتہ نہ ہو، اب مثال میں دے دیتا ہوں، اسپیس پہ جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ اگر تمہارے پاس کیا کہتے ہیں کرپٹو کرنسی آ جائے گی تو کیا کرو گے؟ الفاظ میرے ہیں، مفہوم وہاں پر۔ نارتھ پول میں جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ ساؤتھ پول میں جاؤ گے تو روزے کیسے رکھو گے؟ اگر آرٹیفیشل فرٹیلٹی کا کام کرنا ہے تو کیسے ہوگا؟ تو ائمہ معصومین نے ہمیں باقاعدہ اصول دینا شروع کر دی۔ فقہ جعفریہ اور فقہ اہل سنت کا بہت بڑا فرق یہ ہے کہ فقہ جعفریہ میں اصول دے دیے گئے ہیں، یہ اصول ہیں، اس پر آگے بڑھتے جاؤ، اور جب غیبت کے زمانے میں تم امام تک نہ پہنچ سکو تو ان اصولوں پر اجتہاد کرتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ۔ اب جو اجتہاد کے خلاف ہیں ہم ان سے سوال کرتے ہیں، جیسے میں نے کسی زمانے میں بات کی تھی کہ ایک جگہ بات آئی کہ جناب اجتہاد تو غلط ہے اور تقلید غلط ہے، تو میں نے ان کو خط لکھا، نیا طالب علم، تو میں نے خط لکھا کہ اب اگلے مہینے میں حج پہ جا رہا ہوں، اللہ نے توفیق دے دی تھی، اگلے مہینے حج پہ جا رہا ہوں، حج پہ میں جو سارے کام کروں گا وہ کیسے کروں گا؟ انہوں نے کہا قرآن ہے اور حدیث ہے۔ میں نے کہا میں نے ابھی تو طالب علم ہوں، 1 سال نہیں ہوا علم دین حاصل کرنا شروع کیا ہے، میں قرآن سے کیسے سمجھوں گا، حدیث سے کیسے سمجھوں گا؟ کہا تو پھر تم ابھی حج چھوڑ دو، واجب چھوڑ دو۔ کب تک چھوڑوں؟ جب تک میں اجتہاد نہ کر لوں، اور اگر میں اجتہاد نہیں کر سکا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے اور پھر ائمہ معصومین کے ذریعے یہ راستہ بتا دیا ہے کہ جب غیبت کا زمانہ ہے تو آپ دین کو معطل نہ سمجھیں، جو جو چیزیں معصومین سے ڈائریکٹ مل گئی ہیں اس میں اجتہاد نہیں،
کوئی مجتہد اس پہ اجتہاد نہیں کرتا کہ مغرب کی 3 رکعت ہے یا 4 رکعت ہے، فجر کی 2 رکعت ہے، حتیٰ وضو کے اصول میں کوئی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، سارے اصول۔ لیکن جب فروعات میں آتے ہیں، گلاب کا پانی مثلا اس سے وضو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اب ہمیں دیکھنا پڑتا ہے قرآن سے کیا مل رہا ہے، حدیث سے کیا مل رہا ہے، روش ائمہ معصوم۔ یہ چھٹے امام علیہ السلام نے پریکٹس کروائی اور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے شاگردوں کو باقاعدہ تربیت دی، اور صرف فقہ میں ہی تربیت نہیں دی۔ آج سائنسز کی بہت سی چیزیں وہ جو کتاب لکھی گئی، اچھی کتاب لکھی گئی سپرمین آف اسلام چھٹے امام علیہ السلام کے بارے میں، اس میں بہت تفصیلات لکھی گئی ہیں کہ چھٹے امام علیہ السلام نے، دیکھیں ائمہ معصومین کا علم لدنی ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اس علم سے، اور پھر یہ سلونی کا دعویٰ کرنے والے مولا کائنات کے جانشین بھی ہیں، فرزند بھی ہیں اور جانشین بھی ہیں۔ اسی کے بہت سے فرزند ہیں، جانشین نہیں ہیں۔ محمد حنفیہ فرزند ہے، جانشین نہیں ہے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام فرزند ہے، جانشین نہیں ہیں۔ لیکن یہ جانشین ہیں جو علمی وراثت کو آگے بڑھاتے رہے۔ تو چھٹے امام علیہ السلام نے جو سائنسی امور میں تربیت دی ہے، جو دوسرے امور میں تربیت دی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور جو ان کے شاگردوں کے اس وقت پیپر سے، ریسرچ پیپر سے، اور پھر لوگوں نے اس پر کام کیا، اس لیے کہ علم جو ہے نا وہ کسی کی لونڈی نہیں ہے، کسی کی غلام نہیں ہے کہ مثلا یوں کرو گے تو علم ملے گا۔ جو اپنے آپ کو علم کے حصول کے لیے تیار کرے گا اسے علم مل جائے گا۔ تو معصومین علیہ السلام نے علمی طور پر لوگوں کو آمادہ کیا، آمادہ کرتے کرتے اہل سنت کے 4 امام ایک کے بعد دیگر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ امام کی تربیت سے تربیت پا گئے۔ اب تربیت پا کر میں یہ بات بھی بتا دوں، ہمارے ہاں بہت سی چیزیں غلط فہمی کے بنیاد پر ہیں کہ آیا یہ 4 امام کیا معصومین کی مخالفت کرتے تھے؟ یہ امکان نہیں۔ حمایت کرتے تھے یا نہیں کرتے اس پہ بات، دیکھیں 3 چیزیں نا، ایک فل حمایت کرتے تھے، ایک فل مخالفت کرتے تھے، ایک خاموش رہتے تھے۔ ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ مخالفت نہیں کرتے تھے۔ بعض واقعات ہمارے ہاں بیان کیے جاتے ہیں اور میری اس بات پر ظاہر ہے حاشیہ لکھا جائے گا، مولانا فلاں واقعہ کیا ہے، فلاں واقعہ کیا ہے، پھر میں اس کے جواب بھی دے دوں گا، لیکن یہ مورد اس کا نہیں ہے کہ میں ان واقعات کو بیان کروں پھر اس کے بعد جواب دوں۔ لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اہل سنت کے 4 ائمہ ڈائریکٹ یا ڈائریکٹ انڈائریکٹ شاگرد تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ اب اہل سنت کا اجتہاد کس دائرے میں ہوتا ہے؟ اور تشیع کا اجتہاد میں نے بتایا، تشیع کا اجتہاد قرآن، سنت، اجماع اور عقل، یہ 4 چیزیں ان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اہل سنت کا اجماع ہوتا ہے، کا اجتہاد ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جو اصول بتائیں اسی میں اجتہاد کرو، باقی اس کے علاوہ اجتہاد نہیں۔ اب جس نے شاگردی اختیار کی ہوئی ہے چھٹے امام کی، ان کو قبول کریں یا یعنی استاد کو قبول کریں یا شاگرد کو قبول کریں، ایک سوال تو بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم آگے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے اصولوں کی بنیاد پر۔ اہل سنت کے اکثر مسالک میں اجتہاد کا دروازہ بند ہے۔ اگر ڈاکٹر غامدی جیسے اجتہاد کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت ہی محدود پیرائے میں بات کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، درود پڑھتے محمد والے۔ اسلامک بینکنگ میں 2 جملے ہم نے بھی پڑھے ہوئے ہیں، 2 کتابیں ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہیں۔ اب وہ لوگ ہمیں بہت بڑا فلسفی سمجھتے ہیں، ان کا شکریہ۔ مسئلہ ایک صاف ہے، ربا حرام ہے، ربا میں کوئی 2 بات نہیں، لیکن ربا کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں معصومین کے اقوال کو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں تولتے ہیں۔
اقوال معصومین کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اقوال معصومین، یہ دونوں ایک دوسرے کی ایکسپلینیشن ہمیں مل جاتی ہے. اللہ نہ کرے کہ کوئی میری زبان سے سلپ ہو جائے. ربا حرام ہے نا. ربا کا مورد کیا ہے؟ آپ کسی کو قرض دیں اور اس پر اضافی طلب کریں. اگرچہ کہ اس میں گہرائی ہے لیکن عام آدمی کے لیے میں وہ گہرائی نہیں بیان کرتا. ٹھیک ہے، آپ کسی کو قرض دیں اور اس پر اضافی طلب کریں. اب کیونکہ بہت سے فقہا کی نظر میں بینک میں قرض دیتے ہیں اور اضافی لیتے ہیں، اس لیے ربا قرار دے دیا گیا. اس پر میں ابھی بات نہیں. تو ہم نے اسلامک بینکنگ، یعنی مسلمانوں نے، شہید باقر صدر نے اسلامک بینکنگ کی بنیادی فلسفی گفتگو کی. جب اسلامک بینکنگ کی بنیادی فلسفی گفتگو کی تو شہید باقر صدر نے یہ نہیں کہا کہ یہ 6 عنوان ہیں، یہ 8 عنوان ہیں، بس اسی میں جو چیز فٹ آئے گی وہ آپ لے سکتے ہیں، باقی نہیں لے سکتے. انہوں نے کہا دیکھیں بھائی، معصومین علیہ السلام نے قرآن کی نظر میں جو چیز حرام ہے وہ بیان کر دی. میں ریپیٹ کرتا ہوں، معصومین علیہ السلام نے قرآن کی حدود کو لے کر جو حرام ہے وہ بیان کر دیا. اب جو اس سے ہٹ کے ہے، حرمت کے دائرے میں نہیں آتا، وہ آپ آزاد ہیں. مثلا کرپٹو کرنسی میں کہاں سود کی بات آتی ہے؟ مثال دے رہا ہوں، کرپٹو کرنسی میں اس وقت سود کی بات آئے گی جب میں کرپٹو کرنسی کسی کو قرض دوں گا اور قرض دے کر اس پر اضافی مانگوں گا. لیکن اگر میں کرپٹو کرنسی خرید رہا ہوں، بیچ رہا ہوں، اس میں سود کی کون سی بات آئی ہے؟ میرے پاس شیئر ہے، میں شیئر خرید رہا ہوں. اس وقت ہمارے اہل سنت کے محترم جو بزرگان ہیں، ان کی نظر یہ ہے کہ اگر ربا کا شائبہ بھی اس میں آتا ہے، چھینٹا بھی آتا ہے، تو آپ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے فعلاً اسلامک بینکنگ بعض جگہوں پر مشکلات کا شکار. شریعت کہتی ہے کہ جو تمہیں پتہ چل گیا، حضور اکرم نے فرمایا دینوں کا اخوک، تیرا دین تیرا بھائی ہے، فاحتت لے دینک، اپنے دین کے لیے احتیاط کر. بہت اچھی بات. حضور اکرم نے فرمایا کل شیء طاہر حتی تعلم بانہ نجس، حتی تعلم کل شیء طاہر حتی تعلم بانہ نجس فتترکہ. ہر چیز پاک ہے. یہ مائک اس وقت یہاں پاک ہے یا نجس ہے؟ ہر چیز پاک ہے. یہ پاک، یہ عصا میرے ہاتھ میں اس وقت پاک ہے. ہو سکتا ہے کسی بچے نے کہیں نجاست کو کہیں ہاتھ لگایا ہو، پھر لا کے لگایا ہو سکتا ہے نا، بس تو چھوڑ دو. دیکھیں فقہ جعفریہ کی مضبوطی اس بات میں ہے کہ مضبوط اصولوں پہ کھڑی ہے. جب ہم مجتہد کا یا مجتہدین کا دفاع کرتے ہیں نا، اس لیے نہیں ہے کہ بھائی چلو ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ہم نہیں، اس لیے کہ آج مجتہدین نے ایک طرف سے دینی اصولوں کو واضح کر کے زندگی کو آسان کیا ہے، تو دوسری طرف سے سیاسی ماحول میں دین کو اتنی مضبوطی سے آگے بڑھایا ہے کہ آج دشمن کے چھکے چھوٹے ہوئے ہیں کہ یہ جعفری مذہب کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے. وہ باہر سے کنٹرول نہیں کر سک رہے تو اندر سے آ کے باتیں کی جاتی ہیں. بھائی ہم نے آپ کو ایک مثال دے دی نا، وہ کہتے ہیں تقلید حرام ہے. اچھا بھائی تقلید حرام ہے، پھر سے آخری جملہ، کیونکہ دوسرا خطبہ بھی آج اہم ہے، شاید 2-4 منٹ آگے نکالنے پڑے. تقلید حرام ہے نا. اب مجھے حج پہ جانا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے روزہ رکھنا، 10,000 مسائل، میں کیسے جانوں گا؟ 3 راستے بتا دیے. معصومین کے اقوال سے 3 راستے نکلے. یا مجتہد بن جاؤ خود، یا احتیاط پہ عمل کرو جہاں عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے. آپ کو شک ہے میں کثیر سفر ہوں یا نہیں ہوں، آپ پوری بھی پڑھیں آدھی بھی پڑھیں. جہاں دین آسانی دینا چاہ رہا ہے وہاں میں اپنے لیے تیسری آسان راہ کیا ہے؟ جس نے اجتہاد کیا ہے، جو سرٹیفائیڈ ہے، پتہ ہے کہ یہ صحیح مجتہد ہے. ورنہ تو ویسے بہت سے مجتہد آج کل کھڑے ہو رہے ہیں. یہ بھی ذرا ہوشیاری کے ساتھ آگے بڑھیے گا. پتہ نہیں، پتہ چلا کہ میں بھی مجتہد ہوں تو بس مجتہد ہو گئے. سرٹیفائیڈ مجتہد جب تک نہ ہو تب تک آپ اس کے تقلید نہیں کر سکتے. اس کے اصول ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، یا آپ خود مجتہد ہو جائیں، کوئی آپ کو نہیں روک. اپنے اولاد کو مجتہد بنائیں. یہاں تو کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے کہ فلاں قبیلے کا ہوگا تو بنے گا ورنہ نہیں بنے گا. یا احتیاط پہ عمل کریں، عام زندگی خراب ہو جاتی ہے، یا پھر تقلید کریں، آپ کی زندگی
آسانی سے اصولوں پر آگے بڑھتی جائے گی۔ یہ چھٹے امام علیہ السلام کا احسان ہے کہ حالات کی سختیوں کو دیکھنے کے باوجود، مشکلات کو دیکھنے کے باوجود ایسا عمل انجام دیا کہ غیبت کے زمانے میں آج ہمارے لیے دین پہ چلنا آسان ہو گیا۔ پالنے والے دعاؤں کو قبول فرما، پریشانیوں کو دور فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما، پالنے والے ہمارے ملک کو امریکہ کے ہمارا بنا، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ بہت ہی افسوس ہے کہ 6 فوجی جوان ایک کارروائی میں اور 7 مسلمان ایک اور کارروائی میں شہید ہوتے ہیں۔ 7 اب فگر 8 ہو گئی ہے۔ ان میں سے ظاہراً 3 استاد ہیں یا 4 استاد ہیں، فگرز فائنل ہو رہی ہیں، باقی دوسرے ہیں۔ اور اتفاق یہ ہے کہ سب کے سب اہل تشیع سے تعلق رکھتے تھے۔ جو واقعہ ہوا ہے شرمناک ہے، افسوسناک ہے۔ واقعے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں کہیں چلے جائیے، سوائے چند شرپسند عناصر کے شیعہ سنی پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ کسی صاحب نے لکھا کب تک اتحاد اتحاد اتحاد؟ میں نے کہا یہ اتحاد کی ضرورت ہی نہیں، مسلمان آپس میں مل کے رہ رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ کھلواڑ ہوتا ہے۔ کراچی میں کھیلا گیا، ہم آپ کو ثبوت دے سکتے ہیں کہ شیعوں کے نام پر اہل سنت کو، اہل سنت کے نام پر شیعوں کو شہید کیا گیا، اور پھر کہانیاں بنائی گئی اور ان لوگوں کو بھی پکڑا گیا کہ جنہوں نے کھیل کھلوایا اور جنہوں نے کھیل کھیلا۔ بہت آسان ہے۔ عاشورہ کا دھماکہ چھوٹا دھماکہ تھا، کسی کو یاد بھی ہے، کسی کو پتہ ہے، کسی کو پکڑا گیا، کچھ شور ہوتا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا وہ۔ پاکستان میں ایک گروہ ہے جس کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ اب جب پھر سے شیعہ سنی اتحاد اور خوبصورت شکل اختیار کر رہا ہے۔ ایک تو قائد ملت جعفری نے بنیاد ڈالی اور الحمدللہ اس کے بہترین آج تک نتیجے لے رہے ہیں۔ ایک اور انٹرنیشنل لیول پر اتحاد کی بنیاد ڈالی جا رہی، محبتوں کی بنیاد ڈالی جا رہی۔ یہ پارا چنار کا واقعہ پہلا واقعہ ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ کیا ہوا جناب؟ جو ہمیں اطلاع ہے اور میں اپنے ذرائع پر مطمئن، جناب وہ ایک اہل سنت کو پارا چنار میں پہلے قتل کیا گیا تھا تو اس کے بدلے میں ہی کیا گیا ہے۔ یہ تمہاری خام خیالیاں ہیں۔ زمین کا 2007 سے 2011 تک پارا چنار کے علاقوں میں مسئلہ رہا ہے۔ پارا چناری حضرات یہاں پر ہیں اور آتے ہیں اور میری بات کی تائید کریں۔ خوب جنگیں کروائیں، خوب لشکر لڑوائے، خوب جانے گئیں، اچھی اچھی خوبصورت شخصیات ہمارے ہاتھ سے چلی گئیں۔ 2011 میں صلح نامہ ہوا وغیرہ وغیرہ۔ پھر پچھلے سال سے دونوں شیر و شکر ہو کر، یعنی اہل سنت و تشیع شیر و شکر ہو کر حکومت کی جان کو آئے ہوئے تھے کہ جو معاہدہ ہو چکا ہے اس پر عمل کرو۔ معاہدے پہ تو عمل ہونا چاہیے۔ یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو وعدہ کیا گیا ہے، جو عہد کیا گیا ہے، جو عقد باندھا گیا ہے اس سے وفا کرو۔ تو قرآن کا حکم ہے، تم وفا کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اس میں حکومتی ہاتھوں کے، فرشتوں کے ہاتھوں کے مفادات ہیں۔ اگر اس قرارداد پہ عمل ہوگا تو بہت سے لوگوں کے مفادات ہاتھ سے چلے جائیں گے۔ مفادات میں یہ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول ایک مفاد ہے، تاکہ ہم بڑے بنے رہیں، باقی چھوٹے بنے رہیں۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، ابھی بھی بہت بڑے نہیں ہیں، جب کلاس کی ٹیبل پہ بیٹھتے تھے ایک کو یہاں سے مارتے تھے، دوسرے کو یہاں سے مارتے تھے، پھر دونوں آپس میں تو کیوں کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، اور شرارت شروع۔ یہ یہاں پر یہی ہے،
یہ جو شہید کیے گئے ہیں یہ اس اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے کہے گئے ہیں، اور پھر ہم بھی نہ دیکھتے ہیں آؤ نہ دیکھتے ہیں تاؤ اور شروع ہو جاتے ہیں یوں یوں یوں۔ بھائی حوصلہ کرو۔ اب حکومت کی طرف سے ایک اور کہانی چل دی گئی، اور سوشل میڈیا کا تو فائدہ یہی کہ ایک کہانی ادھر سے نکالو، ایک کہانی ادھر سے نکالو، ایک کہانی ادھر سے نکالو۔ بھائی آپ اپنے مرکز سے معلوم کریں کہ اصل واقعہ کیا ہے، پھر آپ نیوز چلائیں، یا آپ ہماری چیز کو دیکھ لیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بالکل صحیح یا خاموش رہیں یا بالکل صحیح بات بتائیں۔ ملتان میں واقعہ ہوا، واقعہ کچھ اور تھا، دکھا دیا گیا مانسیرا کا، وہاں پر سنی شیعہ کے جھگڑے کو بتا دیا گیا۔ ہم نے فوراً تحقیق کی، معلوم کیا، اپنے فیس بک پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ پر ڈال دیا کہ بھائی یہ بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، کیونکہ اہل سنت حضرات بھی جانتے ہیں کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں۔ اگر ہم دست و گریبان ہوں گے تو وہاں فلسطینی بیچارے کیا کریں گے، وہاں کشمیری کیا کریں، وہ ہماری امید پر۔ اس واقعے کی جتنی مذمت کریں کم ہے، اور مذمت کے ساتھ ساتھ اگر پشاور کے کوچے رسالدار کی جی آئی ٹی بن گئی ہوتی اور اس میں جو قصوروار ہیں ان قصورواروں کو سزا دی گئی ہوتی تو پولیس لائنز کا واقعہ نہیں ہوتا، اور اگر پولیس لائنز کے واقعے کی سزا دی جاتی تو یہ واقعہ نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے اے پی ایس کے واقع، پاکستان میں فرشتے ہیں جو کام کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ میری 32 ایجنسیاں کہاں ہیں؟ مجھے بعد میں فون کرتے، مولانا آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ بھائی میں ٹیکس دے رہا ہوں نہ پوچھ سکتا ہوں۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈی اسٹیبلائز مت کرو، ہلا کے رکھو، تاکہ لوگوں میں، اب دیکھیں نا ہمارے سوشل میڈیا سے کیا چلا، دوسروں کے سوشل میڈیا سے کیا چلا، ایک عجیب فتن و فساد کی جنگ شروع ہو گئی۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ ایک کھلواڑ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی کچھ نہ کچھ نتیجہ آنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، امید پہ لگے رہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ سجیسٹ کرنا ہمارا کام ہے، عمل ہو یا نہ ہو۔ جتنے بھی سابقہ چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف جوائنٹ سٹاف، ایئر فورس، نیوی ابھی زندہ ہیں ان کو، جتنے بھی چیف جسٹس زندہ ہیں ان کو، جتنے بھی بار کے بڑے لائرز تھے ان کو، جتنے بھی واقعی سمجھدار پروفیسرز تھے ان کو بٹھایا جائے اور بٹھا کے ان سے کہا جائے کہ اب کوئی راستہ نکالو، اس لیے کہ سینگ ایسے ملے ہوئے ہیں کہ ان سینگوں کا نکالنا صرف اکیلے چیف جسٹس کے بس میں نہیں ہے، اور ہم کوئی بہت زیادہ امیدوار بھی نہیں ہیں۔ اور اسی لیے ہم تو مجھے ایک اخبار نمائندہ نے پوچھا آپ کس کی طرف؟ میں نے کہا میں پاکستان کی طرف۔ مولانا یہ تو سیاسی جواب۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی تم یہ کہتے ہو کہ میں پاکستان، یعنی میں کسی کا ایجنٹ بنوں یا کسی کا حامی بنوں تو ہی جواب صحیح ہوگا، اگر میں پاکستان کا کہوں تو یہ سیاسی جواب ہو گیا، چپ ہو گیا۔ یہ ہمیں نا گلے میں انگلی ڈال کے اگلوانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ہم اس کے ساتھ پہلے بھی کہہ چکا 1.5 سال پہلے، ہم اس کے ساتھ جو مکتب تشیع کے حقوق اور مفادات کی حفاظت کی ضمانت دے، ہم کسی کے پٹھو یا ایجنٹ نہیں بنیں گے، اور اگر نہیں ہوا تو ہم اپنے مفادات کی جنگ الحمدللہ ہم نے پھر سے شروع کر دی ہے، ہم شروع رکھیں گے۔ اور یہ راستہ آسان نہیں ہے، اس میں جیل بھی ہیں، اس میں FIR بھی ہیں، اس میں شہادتیں بھی ہیں، لیکن مکتب کی راہ میں اگر شہادت آئے گی تو ہم خوشی سے قبول کر لیں گے، اس لیے کہ ہمیں مکتب کے دفاع کو واجب سمجھنا چاہیے۔ مکتب کے دفاع کو واجب کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے سے ہم کیسے پیچھے ہٹ سکتے؟ اور اگر ہم اپنے عقیدے سے جو واضح عقیدے ہیں، پھر بول دو بات چیزیں عقیدے میں نے بھی ڈال دی، آپ نے بھی ڈال دی، وہ بھی ڈال دی، یہ ڈال دیا، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ جانیں۔ جو مکتب تشیع کے بنیادی عقائد ہیں
اور مکتب تشیع کی اصولی رسومات ہیں، مثلا عزاداری، اس میں کوئی سوچے کہ ایک قدم بھی پیچھے جائے گا، وہ سوچے گا بھی تو خیانت کر رہا ہوگا، وہ سوچے گا بھی تو وہ خیانت کر رہا ہے، اس لیے کہ سوچے گا تو کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے میں آپ سے بھی اور بعد میں سننے والوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ دنیا سے جانے کی تیاری رکھیں، اس لیے کہ مومن کے لیے کبھی بھی، دیکھیں نا، یہ پہلے 7 تھے، اب 8، جب گھر سے نکلے نے پتہ نہیں تھا نا، اور کتنی جگہ ایسا رہا ہے، کراچی میں جب آپ صبح نکلتے تھے آپ کو پتہ نہیں، وصیت تو نامہ تیار رکھیں، اور یہ یاد رکھیں انشاءاللہ وہ وقت نہیں آئے گا، لیکن اگر وقت آیا کہ مکتب کا دفاع کرنا ہے تو ہم پیچھے نہیں رہیں گے اور اصولی بنیادوں پر مکتب کا دفاع کریں گے۔ پاکستان میرا ملک ہے، اس ملک پر ہم جان نثار کرتے ہیں، اس ملک کے خلاف ہونے والے اس کھلواڑ کی مذمت کرتے ہیں، جو اس کھلواڑ کے پیچھے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں اس وقت آخری جملہ اس خطبے کا انشاءاللہ آخری جملہ، میں حکومت کو نصیحت کرتا ہوں۔ اب آپ جب پوری بات سنیں گے کہ مولانا یہ تو آپ عجیب بات کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں دن بھی اور رات بھی، میں حکومت کو نصیحت کرتا ہوں جلدی سے چائنا کے بلاک میں جا کے مل جائیں، اس لیے کہ اس وقت ملک کا فائدہ اسی میں نظر آ رہا ہے، لیکن جا کر ذاتی مفادات کے بجائے مسلمانوں کے مفادات کی حفاظت کریں، اس لیے کہ ذاتی مفادات کے لیے ملیں گے تو آپ کو یہ تباہ و برباد کر دیں گے، لیکن اگر مسلمانوں کے مفادات کے لیے ملیں گے، ایران ہے، شام ہے، آپ دیکھ لیجیے کتنی خوبصورت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، یمن سے بھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آنا شروع ہو گیا ہے، مسلمان متحد ہو جائیں گے تو پھر یہودیوں کو مشکل ہوگی، اور مشکل ہونا شروع ہو گئی ہے، لیکن چائنا کی طرف جاتے ہو ذاتی مفادات کے بجائے ملک و قوم و اسلام کے مفادات کو نظر میں رکھیں۔ آپ دیکھیے جس طرح سے ایران ہے، اب عبداللہ باقی عرب ممالک بھی آہستہ آہستہ اس میں شامل ہو رہے ہیں، عین ممکن ہے انشاءاللہ تعالی یہ اتحاد مسلمانوں کے لیے خوشخبری کا باعث بنے، اور کیا پتہ اس اتحاد کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ زمانے کے امام کو بھی جلد از جلد ظہور کی اجازت دے دیں، پالنے والے دعاؤں کو قبول فرما، اس اتحاد کو محبت اور حقیقت کی بنیاد پر مستحکم فرما دے، ہمارے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، جہاں جہاں مومن ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، پڑھنے والے مکتب امام صادق علیہ السلام پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری حاجات کو روا فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔